کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوجی ٹرائل کا سامنا ہے؟ 9 ماہ بعد جیل سے رہائی کے بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور ان کی بہن علیمہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سرگرم ہیں، اور اب پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ ایک زمانے میں جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے رہائی کے لیے تحریک شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی بھی منتشر ہو گئی تھی، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت 2 خواتین کے ہاتھ میں تھی، بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو۔ اس تحریک کا انجام کیا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کی جیل میں پھانسی کی سزا۔ تو کیا اب عمران خان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے؟ یہ خدشات بہت عرصے سے منڈلا رہے ہیں، لیکن بوتل کے اس جن کو دوبارہ بوتل میں ڈالنے کا عمل اب تک کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اب عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے خان صاحب کی نظر بندی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اسی طرح سے امریکہ میں بھی ایک قرارداد میں جو ہے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بیرونی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک عمران خان کو کوئی سزا دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان کو ابتدائی طور پر جنوری میں 140 بلین روپے سے زیادہ مالیت کے سرکاری تحائف فروخت کرنے کے جرم میں قصوروار پائے جانے پر 14 سال کی قید سنائی گئی۔ بعد میں ان کی شادی کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھایا گیا اور اس مقدمے بھی ان کو الگ سے سزا سنائی گئی، لیکن جولائی میں انہیں بری کر دیا گیا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے مختلف احتجاجات اور کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ 4 اکتوبر کو بھی انہوں نے ایک ایسی ہی کال دی تھی، اور اس کال کی جو ناکامی ہوئی اور جس طریقے سے اس کال کے جواب میں لوگوں نے احتجاج تو کیا، اس کے ثمرات جو ہے وہ کچھ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں گئے۔ تو اب فائنل کال جو ہے 24 نومبر یعنی اتوار کے دن یہ فائنل کال دی گئی ہے، اور حکومت اس سلسلے میں بہت پریشان ہے۔ ہزاروں سیکورٹی اہلکاروں کو اور پولیس کو، پیراملٹری فورسز کو دارالحکومت میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں ٹینکرز کے ذریعے جو ہے اسلام آباد کو محصور کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک جو ہے حکومت جو ہے وہ سنبھل نہیں پائی ہے کہ وہ کس طرح اس احتجاج کو روکے گی۔ ربڑ کی گولیوں کا انتظام ہے، پانی کی دھار مارنے والے جو انجن ہیں وہ بھی بلائے گئے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایک زمانے میں جب پیپلز پارٹی نے، بے نظیر بھٹو نے اسلام آباد لانگ مارچ کا ارادہ کیا اور انہوں نے اعلان کیا، تو اس وقت حکمراں جماعت مسلم لیگ کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت تھے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ ہم ان احتجاج کرنے والوں کو، لانگ مارچ کرنے والوں کو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور ان کو سہولتیں دیں گے، ان کو پانی پینے کی سہولت دیں گے، ان کو مختلف راستے کھلے رکھنے کی سہولت دیں گے، انہیں یہاں آنے کی سہولت دیں گے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی
جس کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر نہیں کر پائی، اور وہ وقت سے پہلے اسلام آباد پہنچ گئی، لیکن ان کا احتجاج کارگر نہیں ثابت ہوا۔ لیکن اس وقت جو حکومت ہے وہ عوامی تائید سے محروم ہے، اور ان کے جو وزیر داخلہ اور وزراء ہیں وہ عوامی رد عمل کو جو ہے فیس نہیں کر پا رہے، اسی لیے وہ تمام تر جو صورت حال ہے اس پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ جو 24 نومبر کو احتجاج ہوگا اس میں احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال حکومت کر سکتی ہے، سیکورٹی چیک اور ٹریفک کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور اس سے پورا اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں شہر جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو سکتی ہیں، اور ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، کسی وقت بھی ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ گو عمران خان کی پارٹی نے حکومت سے مذاکرات سے انکار کیا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے جو مبصرین اور تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری ہے، دونوں طرف سے مذاکرات جاری ہیں، اور وزیر اعلیٰ پختونخوا انہوں نے بھی ایک میٹنگ کے اندر جو بڑے صاحب ہیں ان کے سامنے عمران خان کی رہائی کی بات کی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی جو ہے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جو ہے وہ سیف پیسیج دینے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بھی مشکل ہے کہ وہ عمران خان کو جو ہے عوام کے ذہنوں سے دلوں سے کھرچنے میں ناکام رہی ہے۔ گو ٹیلی ویژن اور میڈیا کے اوپر عمران خان کا نام نہیں آتا، بانی پی ٹی آئی کا نام آتا ہے، اور حکومت اس بارے میں کہہ بھی چکی ہے کہ پیمرا نے اس بارے میں کوئی ہدایات نہیں دی ہیں، لیکن نامعلوم جو ہدایات ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا عمل جاری ہے۔ عمران خان کو جیل میں گئے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو اس وقت جو ہے حکومت کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت نے 26ویں ترمیم بھی کر دی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو سپہ سالار اعلیٰ ہیں ان کی مدت بھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ بڑھا دی گئی ہے۔ اب حکومت اور وہ ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، آئیں گے یا جائیں گے، یہ بھی ایک بعد کا عمل ہوگا۔ اس بارے میں تشویش ہے کہ کل جو احتجاج ہوگا اس میں حکومت کے خلاف جو ہے کیا صورتحال ہوگی۔ حالیہ خبروں کے مطابق تو دارالحکومت کی پولیس نے اس احتجاج کے پیش نظر سینکڑوں اہلکار، 1200 کنٹینر اور بڑی مقدار میں ازداد فسادات کا سامان، ہزاروں ربڑ کی گولیاں اور ہزاروں آنسو گیس کے شیل اور بندوقیں طلب کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بڑے اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا انہیں۔ ہزاروں جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شہریوں کو تو اس سلسلے میں بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے اس احتجاج کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرو یا مرو، اور اس کو آخری لمحے تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو 24 نومبر قریب آ رہا ہے، صورتحال میں جو ہے وہ تناؤ کی کیفیت ہے، اور یہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس امتحان سے پی ٹی آئی کیسے گزرتی ہے اور حکومت کس طرح سے اس احتجاج کو روکتی ہے، اور کیا اس سے خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب ہوگا، کوئی دباؤ پڑے گا، ان کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آئندہ صورتحال پر انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔